اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد فالانسب فی التفصی ان یقال اشکال رابع سے اگر مناسب طریقے سے نکلنا چاہیں تو شیخ اعظم انصاری فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں کہ وہ جو اشکال ہے کہ اگر اجازہ کا متعلق ما قصدہ الفضولی ہو تو معاوضہ حقیقی متحقق نہیں ہوگا، اگر غیر ما قصدہ الفضولی ہو تو پھر جو ہے یہ عقد مستأنف کی طرف محتاج ہے جو کہ ابھی تک وجود میں نہیں آئی ہے۔ تو نتیجے میں ما اجیز لم ینشأ وما انشئ لم یجز یہ اشکال وارد ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ مناسب یہ ہے فی التفصی یعنی خلاص از اشکال سے بچنے کے لیے مناسب یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ ان نسبت الملک الی الفضولی فضولی مشتری کی جو اس کی طرف جو ملک کی نسبت ہے العاقد لنفسہ وہ فضول کی جو اپنے لیے عقد کو انجام دے رہا ہے فی قولہ قول مشتری کی تملکت منک یہ یہاں پھر سے میں توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ تملکت منک یہ تملکت اشتری تو نہیں کہا ہے مشتری نے بلکہ تملکت اس میں جو ملکیت کی نسبت ہے فضولی مشتری جو کہ اپنے لیے انجام دے رہا ہے او قول غیرہ لہو یا غیر فضولی بلے غیر مشتری جو کہ مالک بائع اصیل ہے وہ اسے یوں کہہ رہا کہ ملکت کا آپ کی ملکیت میں دے رہا ہوں، چونکہ پہلے بیان ہوا کہ جو ہے یہ تملکت منک یا ملکت منک بمنزلہ اس قول کے ہے کہ اگر بائع اصیل اس مشتری سے کہے کہ ملکت کا یا جو بلے ملکت کہا هذا الثوب بهذه الدراهم جیسے پہلے گزر گیا کہ اس منزلت پر ہے۔ اس میں جو نسبت ملک ہے یہ لیس من حیث ہوا من حیث ہوا یعنی فضولی من حیث ہوا فضولی بما انہو فضولی اس حیثیت سے نہیں ہے یہ ملکیت ملکیت کی نسبت اس عاقد کی طرف فضولی کی طرف بما ہوا فضولی بما ہوا عاقد فضولی اس حیثیت سے نہیں ہے بلکہ حیثیت اخرى موجود ہے۔ وہ کیا موجود ہے؟ بل من حیث جعل نفسہ من حیث جعل نفسہ نفس چونکہ فضولی نے اپنے نفس کو کیا قرار دیا ہے؟ مالکن مالک قرار دیا ہے اعتقاداً آپ کہیں جو کہ صورت جہل کے ساتھ مربوط ہے من باب الامارہ او عدواناً یا غاصبانہ طور پر اپنا آپ کو مالک فرض کیا ہے۔ تو یہ ابھی اس اشکال کو شیخ حل کرنا چاہتے ہیں اسی جواب کے ذریعے سے جو تیسرے اشکال کے جواب میں شیخ نے فرمایا تھا کہ جو ہے ملکیت ادعائی جو کہ مجاز سکاکی سے تمسک کرتے ہوئے، لہٰذا وہاں پر میں نے عرض کیا تھا کہ اسی کی طرف کئی مطالب شیخ حوالہ دیں گے، اشارہ آئے گا، وہاں ہم نے تفصیل کے ساتھ حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ اور یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ مشتری فضولی نے جو تملکت یا ملکت کہا ہے یہاں پر بما ہوا فضولی اس کی طرف ملکیت کی نسبت نہیں ہے بلکہ اس حیثیت سے کہ اس نے اپنے نفس کو مالک قرار دیا۔ اب مالک قرار دینا یا وہ معتقد ہے مالکیت کا ظاہری امارات کی بنا پر کو اپنا مال سمجھتے ہوئے جس میں جہل کا دخل ہے یا عدواناً ہے، ولذا اسی لیے ولذا بلے لو عقد لنفسہ ولذا یعنی چونکہ یعنی اس نے اپنے آپ کو مالک قرار دیا ہے اعتقاداً یا عدواناً اسی لیے لو عقد لنفسہ من دون البناء على مالکیتہ للثمن التزمنا بلغویتہ بلے اسی جعل نفس بمنزلہ مالک یا اعتقاداً یا عدواناً کی وجہ سے یہ ملکیت کی نسبت اس کی طرف درست ہے۔ اگر جو ہے وہ اپنے لیے عقد کو تو انجام دے دے بلے اپنے لیے
عقد کو انجام دے دیں، لیکن من دون بنا، جیسے پہلے بھی گزر گیا، بغیر بنا کہ کس بات پر بنا؟ علی مالکیت ہی للثمن، چونکہ ثمن کی بات ہو رہی ہے، مشتری کی بات ہے، چونکہ مشتری نے ثمن کو غصب کیا ہے، یعنی ابھی چونکہ مشتری فضولی میں ہے، اس لیے بعض نسخ میں مثمن ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ثمن ہی پڑھا جائے کہ التزمنا بلغویتہ، کہ اس عقد کے لغو کے ہم ملتزم ہو گئے، چونکہ یا مالک ہونا چاہیے یا نازل منزلے مالک ہونا چاہیے، تو یہاں جو مشتری فضولی نے اپنی طرف ملکیت کی نسبت دی ہے وہ کس اعتبار سے ہے؟ من باب جعل نفسہ مالکا للثمن، وہ اعتقاداً ہو یا عدواناً ہو، فرق نہیں پڑتا ہے، تو اسی لیے کہ اگر جو ہے وہ اپنا آپ کو بھی منزل مالک فرض نہ کرے تو التزمنا بلغویتہ، لغویت کے ہم قائل ہو گئے، کیوں؟ ضرورت عدم تحقق مفہوم المبادلہ، اس لیے کہ مفہوم مبادلہ متحقق نہیں ہوگا اگر وہ اپنا آپ کو مالک نہ سمجھے، تو بتملک شخص المال بإزاء مال غیرہ، غیر کے مال کے مقابلے میں ایک شخص جو ہے مال کے مالک بنتا ہے، جو کہ معاوضہ حقیقی کے خلاف ہے۔ ضرورت عدم تحقق مفہوم المبادلہ، مفہوم مبادلہ متحقق نہیں ہوگا، کیسے متحقق نہیں ہوگا؟ بتملک شخص المال بإزاء مال غیرہ، غیر کے مال کے مقابلے میں، ہماری مثال میں مشتری کے پاس جو دراہیم ہے وہ کسی اور کے ہیں، اس کے مقابلے میں مبیع کو اپنی ملکیت میں لے رہا ہے، یعنی پیسے کسی اور کے دے رہا ہے اور مبیع کو اپنی ملکیت میں لے رہا ہے، یہ معاوضہ حقیقی متحقق نہیں ہوگا اس طریقے سے۔ خوب، اب آ جائیں، فالمبادلة الحقيقية من العاقد لنفسه لا يكون إلا إذا كان مالكا حقيقيا أو ادعائيا، بل فلو لم يكن أحدهما پڑھے بلکہ بہتر ہے، یعنی فلو لم يكن العاقد أحدهما، اگر عقد کرنے والا نہ مالک حقیقی ہے نہ ادعائی ہے، وعقد لنفسه اور اپنے لیے انجام دے، تو لم يتحقق المعاوضہ والمبادلہ حقیقتاً، خلاص یہ پہلے بھی گزر گیا۔ فإذا قال الفضولی الغاصب المشتری لنفسه، اگر کہے فضولی غاصب مشتری لنفسه، کیا کہے؟ تملکت منک کذا بکذا، ہماری مثال جو گزر گئی ہے، یعنی تملکت الثوب بهذه الدراہم، یہ مثال گزر گئی، دراہم کا یہ وہ مالک نہیں ہے، ثمن کا مالک نہیں ہے، قیمت کا مالک نہیں ہے، لیکن کیا کہتا ہے؟ تملکت منک، تملکت، یہ تعبیر استعمال کر رہا ہے۔ فالمنسوب الیہ التملک، اب آ جائیں یہاں پر جس کی طرف ملکیت کی نسبت ہے، تملکت تو، اس کی طرف کس اعتبار سے اس کی طرف ملکیت کی نسبت ہے؟ کہتے ہیں کہ انما هو المتکلم، متکلم ہونے کے اعتبار سے اس کی طرف ملکیت کی نسبت ہے، لا من حیث ہوا، نہیں کہ متکلم بما ہوا، متکلم ہونے کے اعتبار سے، شخص متکلم، لا من بل حیث ہوا، یعنی بما ہوا، شخص متکلم ہونے کے اعتبار سے اس کی طرف نسبت نہیں ہے تملک کی، بل کس حیثیت سے اس کی طرف؟ بل من حیث عد نفسہ مالکا، اس حیثیت سے اس کی طرف نسبت تملک ہے، مالک فرض کیا ہے اعتقاداً یا عدواناً، جہالت کی بنا پر اپنا آپ کو مالک سمجھ رہا ہے، کچھ امارات کی بنا پر وہ سمجھ رہا ہے مال میرا، واقع اس کا نہیں، یا عدواناً اپنا آپ کو مالک، تو لہذا نسبت تملک الی المتکلم بما ہوا، شخص متکلم اس کی طرف نسبت نہیں ہے، بلکہ بما ہوا جعل نفسہ مالکا، مالکیت، چونکہ اپنے آپ کو مالک سمجھ رہا ہے یا اعتقاداً، اس اعتبار سے اس کی طرف تملک کی نسبت ہے۔ اب آ جائیں، تو لہٰذا ہمارے پاس ایک ذات متکلم ہے، ایک وصف متکلم ہے، اور وہ وصف کیا ہے؟ مالکیت، اپنے آپ کو مالک سمجھنا، یہ نقطہ اس عبارت کو تطبیق کرنے سے پہلے ضروری ہے، لہذا اب آ جائیں، میں عبارت میں داخل ہونے سے پہلے نسبت تملک الی المتکلم میں شخص متکلم مراد نہیں ہے کہا، بلکہ بما انہ مالک ادعاء او عدوانا، اس اعتبار سے اس کی طرف نسبت ہے۔ تو یہاں پر میرے پاس بس دو چیزیں آ گئی، ایک ذات متکلم، ایک مالکیت وصف اس کے لیے، اب وہ مالکیت اعتقادی ہو یا عدوانی ہو۔ اب جو چیز وحیث ان ثابت للشیء
من حیثیت تقییدیہ، ایک چیز کسی بلے وہ چیز جو ثابت ہے کسی شے کے لیے، لیکن اس شے کے لیے بما ہوا شے نہیں، بلکہ من ایک حیثیت کے اعتبار سے اس کے لیے کوئی چیز ثابت ہے، من حیثیت تقییدیہ، ایک حیثیت تقییدی کے اعتبار سے اس شے کے لیے کوئی چیز ثابت ہے، تو پھر وہی شے وہ جو ثابت ہے وہ ثابت لنفس تلک الحیثیہ، وہ چیز اسی حیثیت تقییدہ کے لیے ثابت ہوتی ہے۔ یعنی ذات متکلم کے لیے اگر کوئی چیز ثابت ہے ایک حیثیت تقییدیہ کی بنا پر، تو وہ چیز گویا اس حیثیت تقییدیہ کے لیے ثابت ہے، خود ذات کے لیے ثابت نہیں ہے گویا۔ تو یہاں اگر میں اپنی مثال میں اگر تطبیق کروں کہ مثلا ان ثابت یعنی ثوب کس کے لیے ثابت ہے؟ للشیء، ذات متکلم کے لیے، لیکن ذات متکلم کے لیے کس قید کے ساتھ ثابت ہے؟ من حیثیت تقییدیہ، وہ حیثیت تقییدیہ کیا ہے؟ من حیث انہ مالک، من حیث انہ جعل نفسہ مالکا عدوانا او اعتقادا، اس حیثیت سے متکلم کے لیے اگر بلے ثوب ثابت ہے تو گویا وہ ثوب ثابت لنفس تلک الحیثیہ، اسی مالکیت کے لیے وہ ثوب ثابت ہے، مالکیت کے لیے ثوب ثابت ہے۔ بھلے تو جب ایسا ہے تو پھر گویا فالمسند الیہ التملک، بس تملک کی نسبت جس کی طرف ہے حقیقتاً هو المالک للثمن، جو ثمن کا مالک ہے، چونکہ حیثیت تقییدی کیا ہے؟ مالکیت کے لیے ثابت ہے، جو کہ ثمن کا مالک ہے اسی کے لیے ثابت ہوگا۔ ہاں حقیقت یہی ہے، الا ان الفضولی، مگر فضولی نے لما بنا علی انہ المالک المسلط علی الثمن، جب اس نے یہ بنا رکھا ہے، اب یہ بنا رکھنا اعتقاداً یا عدواناً کہ ثمن پر اپنا آپ کو مسلط اور مالک کا بنا رکھا ہے، تو اس ند ملک مسمن کی نسبت جو ابھی لے رہا ہے مبی کی صورت میں، ثوب کی صورت میں، اس کی نسبت دی گئی ہے الذی، وہ مسمن کی وہ بدل الثمن، جو کہ دراہیم کے بدلے میں کپڑا مل رہا ہے، الی نفسہ، بنا رکھا ہے ظاہراً، اس لیے اس کی طرف نسبت دی جا رہی ہے، لیکن ذات فضولی و بما ہوا فضولی، بما ہوا شخص متکلم کے ساتھ یہ اجازت نے تعلق نہیں رکھا ہے، بلکہ فالاجازۃ الحاصلۃ من المالک متعلقۃ بانشاء الفضولی، انشاء فضولی کے ساتھ، وہ انشاء فضولی کیا ہے؟ وہو التملک المسند الی مالک الثمن، مالکیت ہم نے بنا رکھا ہے نا، بلے ادعائی، اس مالکیت کے ساتھ انشاء فضولی کیا ہے؟ تملک، وہ تملک جو کہ مسند ہو مالک ثمن کی طرف، اس انشاء کے ساتھ تعلق رکھ رہا ہے، جو کہ حیثیت تقییدیہ ہے، وہ حقیقتاً نفس المجیز، اور جو مالک ثمن جو ہے وہ حقیقت میں مجیز ہے۔ فیلزم من ذالک، اس بات سے کہ مالک ثمن خود مجیز ہے، مالک اصلی ہے، اس بات سے کیا چیز لازم آتی؟ انتقال المسمن الیہ، مسمن اسی کی طرف منتقل ہوگا۔ ولہذا دوسرے الفاظ میں اگر ہم منطقی تعبیر میں بیان کریں تو جو تملک ثوب جو منسوب ہے متکلم کی طرف، وہ متکلم بما ہوا شخص متکلم یا بما ہوا فضولی نہیں ہے، بلکہ متکلم بما ہوا مالک، اب وہ مالک ادعائی ہو یا اعتقادی ہو، یہ ہے۔ اور جو بھی چیز شخص مالک کے لیے، ذات مالک کے لیے یا ذات متکلم کے لیے ثابت ہو، لیکن اس حیثیت سے کہ وہ ذات متکلم کے لیے کیا ہے؟ ایک حیثیت تقییدیہ موجود ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ذات متکلم کے لیے ایک حیثیت کے اعتبار سے ذات متکلم کے لیے ثابت ہے، اور وہ حیثیت کیا ہے؟ مالکیت۔ اس اعتبار سے اگر کسی ذات متکلم کے لیے ثابت ہے تو گویا وہ چیز خود اسی حیثیت کے لیے ہی ثابت ہے، اور وہ حیثیت ہے مالکیت۔ اب وہ مالکیت ادعائی ہو بلے یا جو ہے مالکیت بلے اعتقادی ہو، اس مالکیت کے لیے ثابت ہے۔ جب بعد میں اب چونکہ ظاہری طور پر اس نے ادعا کیا ہے تو ظاہراً نسبت اس کی طرف دی گئی ہے، لیکن مالک مسمن، یہ مالکیت جب ہے
مالک کے ساتھ اجازت نے تعلق رکھا ہے، تو مالک ثمن چونکہ مجیز ہے، اجازت دینے والا ہے، لہٰذا جب وہ اجازت دے گا تو پھر جو ہے مال مثمن اسی کی طرف منتقل ہوگا۔ تو جو بلے ظاہراً چونکہ مبادلہ حقیقی متحقق ہونے کے لیے ادعا ضروری ہے، اسی لیے پہلے بھی بیان ہوا کہ جو بلے ایک امر مجازی ہے، یہ نسبت دینا مالک ادعائی کی طرف ایک مجازی امر ہے گویا، لیکن مجاز سکاکی کی بنا پر، لیکن حقیقت میں اس غیر حقیقی چیز پر ایک حقیقت مترتب ہوتی ہے، اور وہ حقیقت کیا ہے آغا؟ نقل مال الی المالک الاصلی، یہ پہلے بھی بیان ہو گیا ہے۔ تو یہاں تک شیخ اعظم انصاری کا جواب تمام ہو گیا، اور یہاں سے آگے انشاءاللہ تعالی شیخ کاشف الغطا نے جو جواب دیا ہے وہ اسی اشکال رابع سے انشاءاللہ تعالی مشی کے بعد اس اشکال میں داخل ہوں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔